سلام کا ایک ماڈرن طریقہ چلا ہے، کچھ بولا نہیں پر ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یا سلام، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اگر آپ مکمل طور پر نہیں ادا کریں گے تو ہلاکت و بربادی کے معنی میں ہے۔ یہ ہمارے سلامتی کے بجائے بددعا کے کلمات ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں مکمل الفاظ، یہ اجازت ہے کہ صرف السلام علیکم ہی کہیں، پورا کلمہ نہ کہ ضروری نہیں ہے، لیکن افضل پورا کلمہ کہنا ہے، لیکن السلام ایسا نہ کریں، پورا کلمہ کہا کریں السلام علیکم، اور اتنی آواز سے کہیں کہ ہمارا ساتھی سن لے جس کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ساتھی کو سلام کر رہے ہیں اتنی آہستہ سے اس کو آواز نہیں پہنچی، اس پر جواب دینا واجب اور ضروری نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اتنی آواز اونچی آواز سے سلام کرو کہ جس کو ہم سلام کریں اس تک آواز پہنچے۔ اسی طرح جو جواب دے رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کہ جو سلام کے اس تک آواز پہنچے۔ اساتذہ کو سلام کا اشارہ چلا معلوم، اشارے سے سلام ہے یا نہیں؟ تو اصل تو یہ کہ اشارہ کوئی سلام نہیں، اشارہ کوئی سلام نہیں ہے، لیکن کوئی ہمارا مسلمان بھائی دور ہے، آواز پہنچانے سے زیادہ ہو نہیں پہنچے گا تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ اشارہ سلام نہیں ہے بلکہ اشارہ یہ علامت ہے سلام کا۔ آپ کو زبان سے سلام کے الفاظ کیا کرنے ہوں گے، ادا کرنے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام نہیں ہے بلکہ سلام کرنے کی گویا کہ علامت ہے۔ آپ کو سلام کے الفاظ زبان سے نکالنے ہوں گے۔ اسی طرح جو ساتھی کو سلام کر رہے ہیں اس کو بھی جواب کے الفاظ زبان سے نکالنے ہوں گے۔ صرف ہاتھ کے سارا سلام، ہاتھ کا سارا سلام نہیں ہے، ہاتھ کا سارا سلام نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے سلام آپ کو زبان سے سلام کے الفاظ نکالنے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس ساتھی کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کو بھی جواب میں صرف ہاتھ کا اشارہ کافی نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا ہوگا، زبان سے جواب کے الفاظ نکالنے ہوں گے۔ اور ایک مسئلہ کہ جیسے ہم کوئی کہیں جاتا ہے، کسی کے ہاتھ سلام بھیجتے کہ فلاں دوست کو یا میری والدہ کو یا میرے والد کو یا پھر فلاں بزرگ میری طرف سے سلام پہنچا دے، یہ صحیح ہے، مستور ہے، سنت طریقہ کرنے کا، کوئی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلام بھیجنا، تو جس کے ذریعے ہم سلام بھیج رہے ہیں، مثلا ہم نے کسی اپنے بھائی کو کہا کہ میرے والد صاحب کو میری والدہ کو سلام پہنچا دینا، اور اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میں سلام پہنچا دوں گا، تو اس کے ذمے سلام کا پہنچانا کیا ہو جاتا ہے، واجب۔ اس کے ذمے سلام کا پہنچنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلام کا وہ امانت دار ہو گیا۔ اگر وہ جان بوجھ کر سلام نہیں پہنچایا تو گنہگار ہوگا، کیا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس لیے کسی کے ہاتھ سلام بھیجتے ہوئے یہ کہہ دینا چاہیے کہ فلاں دوست سے اگر میرا آپ کی ملاقات ہو تو سلام کر دیں، پہنچا دینا۔ تو اس میں ضروری نہیں ہوا، کیا ہوگا، اگر ملاقات ہو سکتا ہے ملاقات نہ ہو، بعد میں بھول جاتے ہیں، یا پھر جس کے ہاتھ میں اس کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی والدہ سے یا آپ کی دوست سے یا آپ کی جو بزرگ ہے اس سے ملاقات ہوئی تو میں سلام پہنچا دوں گا، اگر بھول گیا تو ہم اس کے ذمہ نہیں ہیں۔ تو کیا ہوگا، سلام پہنچا دینا چاہیے کوشش کر کے، ثواب مل جائیں گے، اگر نہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو کیا کوشش کرنا ہے کہ پہنچاتے وقت یہ کہہ دینا ہے کہ اگر ملاقات ہو، اگر آپ کو یاد رہا۔ اچھا، کوئی سلام پہنچایا تو جواب کیا دینا چاہیے؟ مثلا میں کسی کے ہاتھ سلام بھیجا کہ فلاں دوست کو میں سلام کرنا، جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ تو جواب میں کہتے وعلیکا وعلیہ السلام۔ کیا کہے جواب میں کہ میرے دوست نے کسی کے ہاتھ مجھ تک سلام پہنچایا کہ آپ کا فلاں دوست نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کرنا ہے بلکہ وعلیکا وعلیہ السلام، کہ آپ اس کے سلام کو لائے ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور جس دوست نے مجھے سلام پہنچا اس پر بھی سلامتی ہو، وعلیکا وعلیہ السلام۔ یاد کر لیں، بہت سارے حضرات کو یاد نہیں ہوتا ہے، تو یاد کر لیں کیا کرنا ہے۔ کوئی اگر ہمارا کوئی سلام تک پہنچایا ہے تو اس کے جواب میں استعمال کریں گے وعلیکا وعلیہ السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جو مجھ تک سلام پہنچایا ہے اس پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا پھر جواب دے دو تو سب سے افضل اور بہتر ہے۔ تو میرے تو خلاصہ کیا ہے کہ سلام ایک عبادت ہے، اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا ہے، اور آپسی رنجشوں کو، بغض کو، حسد کو، کینہ کو، تکبر کو، برائی کو ختم کر کے محبت پیدا کرنے کا کیا ہے، نسخہ ہے۔ اس لیے ہم سب اس کو اپنائیں، ہم سب اس کو اپنا، ہمارا نسخہ نہیں، یہ نبوی نسخہ ہے کہ تمہارا